السلام علیکم دوستو، میں ہوں فیصل بلوچ فرام گوادر سے گوادر۔ تو گزشتہ ویڈیو میں ہم نے دو موضوع جات کی تفصیل سے بات کی، موضوع کارواٹ اور دربلا شمالی کی۔ تو آج ہم اور تین موضوع جات کی ڈسکشن کریں گے ماسٹر پلان کے حوالے سے نا، کہ یہ موضوع جات ماسٹر پلان کے اندر کہاں پر ہیں۔ السلام علیکم دوستو، آج کی ویڈیو میں آپ کو گوادر ماسٹر پلان کے تین ایسے اہم موضوعات کی بارے میں بتانے جا رہا ہوں جنہیں مستقبل کی ترقی اور سرمایہ کاری کے لحاظ سے بہت ہی خاص سمجھا جا رہا ہے۔ اگر آپ گوادر میں انویسٹمنٹ کرنے کا سوچ رہے ہیں تو یہ معلومات آپ کے لیے گیم چینجر ثابت ہو سکتی ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ نمبر 1 پہ ہم بات کریں گے موضوع گورونڈانی شمالی۔ سب سے پہلا موضوع ہے گورونڈانی شمالی کی بات کریں گے۔ یہ موضوع گوادر ماسٹر پلان میں سب سے اسٹریٹجک لوکیشن پر واقع ہے، کیونکہ نیا گوادر انٹرنیشنل ایئرپورٹ اسی موضوع میں ہے، جو بن کے تیار ہے، ریڈی ہے۔ نیو گوادر انٹرنیشنل ایئرپورٹ اسی موضوع میں ہے۔ ماسٹر پلان کے مطابق اس موضوع کی زمین مختلف اہم زونز میں تقسیم کی گئی ہیں۔ جو ایئرپورٹ کے سامنے والا جو ایریا ہے، نیچے والا ایریا ہے، اطراف کے جو لینڈ ہیں وہ ریزرو لینڈ یعنی کہ RL1 میں واقع ہیں، وہ RL1 میں آتے ہیں۔ جو بالکل ایئرپورٹ کے فرنٹ پہ جو ایکسپریس وے کے ساتھ ہیں نا، وہ سارے RL1 میں آتے ہیں، یعنی کہ ریزرو لینڈ 1۔ جو ایئرپورٹ اور یعنی کہ TB لینڈ، TB کہتے ہیں ٹرانسپورٹ اینڈ یوٹیلیٹی بفر، یعنی کہ ٹرانسپورٹ لینڈ، یہ بھی ارد گرد ایئرپورٹ کے موجود ہے۔ یعنی بزنس لینڈ جو ایئرپورٹ کے انٹری پوائنٹس پر ہے، بالکل آپ ایئرپورٹ کے جو مین گیٹ کے انٹری پوائنٹس جو ہے آپ انٹر ہوں گے تو رائٹ اور لیفٹ پہ یہ کمرشل ہے، بزنس لینڈ سے کہتے ہیں۔ جو دوسرا اگر ہم بات کریں دوسری طرف کی جو ایک ندی ہے، اس کو سر ندی کہتے ہیں، وہ ماسٹر پلان کے تحت اس کو ایلوجیکل کوریڈور یعنی کہ EC، جو اگر آپ ماسٹر پلان کے ایلیجنس میں دیکھیں گے وہاں EC لکھا ہوا ہے نا، ایلوجیکل کوریڈور، اور اسی کے لیے اس لینڈ کو مختص کیا گیا ہے، یعنی کہ یہ گرینری اور اس ٹائپ کے یہ زمین ہے، آلریڈی وہاں پہ ندی جو گزر رہا ہے۔ یہ موضوع ایئرپورٹ سے منسلک ہونے کے باعث مستقبل میں غیر معمولی اہمیت اختیار کر سکتا ہے۔ اگر ہم دوسرے موضوع کی بات کریں جو گورونڈانی شمالی اوپر ہے، ایئرپورٹ کے ساتھ والا موضوع ہے، نیچے اگر ہم آئیں تو گورونڈانی جنوبی اس موضوع کو کہتے ہیں، گورونڈانی جنوبی۔ جو گورونڈانی جنوبی ہے، چلو اس پہ ہم بات کرتے ہیں کہ دوسرے موضوع کی یعنی کہ گورونڈانی جنوبی کی، یہ موضوع ایئرپورٹ کے بالکل نیچے واقع ہے۔ یہ موضوع ایئرپورٹ کے بالکل نیچے واقع ہے، جہاں سے نہ صرف ایکسپریس وے گزرتی ہے اس موضوع میں، بلکہ ریلوے ٹریک بھی اسی موضوع سے ہوتا ہوا گزرتا ہے، کیونکہ یہ ریلوے ٹریک کے قریب ہے، یعنی کہ آپ سمجھ لیں کہ آنے والے ٹائم میں یہاں ریلوے کا اسٹیشن بھی بن سکتا ہے اس موضوع میں۔ اگر ہم زوننگ کی بات کریں تو گورونڈانی جنوبی میں کون سے زوننگ میں ہے؟ زیادہ تر RL1 میں ہے ماسٹر پلان میں۔ یہاں کی زمین بنیادی طور پر RL1 ریزرو لینڈ میں آتے ہیں، جس کا مطلب ہے کہ یہ علاقہ مستقبل میں شہری انفراسٹرکچر اور ترقیاتی سرگرمیوں کے لیے محفوظ رکھا گیا ہے۔
آنے والے وقتوں میں انہی سرگرمیوں کے لیے اس علاقے کو محفوظ رکھا گیا ہے، یعنی کہ ریزرو لینڈ میں رکھا گیا ہے۔ اس کی لوکیشن تو بالکل ایئرپورٹ کے فرنٹ پہ ہے، ایک دوسرا یہ ایکسپریس وے فرنٹ پہ بھی ہے اگر ہم بات کریں، اور بر راستہ کنیکشن ایئرپورٹ سے نزدیک ہے، اور مرکزی یا نقل و حمل کے نیٹ ورکس کے قریب ہونے کی وجہ سے یہ موضوع سرمایہ کاروں کے لیے ایک پرکشش آپشن بنتا جا رہا ہے، اور سرمایہ کار زیادہ ایئرپورٹ کے ساتھ والا جو لینڈ ہے انہی کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ فیوچر میں ان کا زیادہ تر مستقبل نظر آتا دیکھ رہے ہیں۔ تو تیسرے موضوع کی ہم بات کریں گے کہ تیسرا موضوع دربیلا جنوبی، یہ بھی گورنڈانی جنوبی کے ساتھ ہے۔ دربیلا جنوبی میں یہ موضوع دربیلا شمالی اور گورنڈانی جنوبی کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور شہر کے اتنا دور نہیں ہے، کیونکہ آنے والا ٹائم میں ایئرپورٹ اور یہ سٹی ریزورٹ سارے اسی ایریا میں بن رہے ہیں، بلکہ گوادر کلب جو ہے اسی موضوع کے اندر بنا ہوا ہے، اور شہر بھی یہاں سے اتنا فاصلے پر ہے، دور نہیں ہے اتنا۔ ماسٹر پلان کے مطابق یہاں زمین مختلف زون میں تقسیم کی گئی ہے۔ دربیلا جنوبی کا موضوع کی ہم بات کریں، مختلف زونز میں دربیلا جنوبی کو تقسیم کیا گیا ہے، R2 اور R3، یعنی کہ یہ زیادہ تر جو دربیلا جنوبی یہ رہائشی ایریا ہوگا، یہاں پہ آبادی ہوگا، گھر ہوں گے، سوسائٹی بن سکتا ہے، یہ رہائشی ایریا کے لیے مختص کیا گیا ہے زیادہ تر، اور کچھ ایریا ہیں جو ایکسپریس وے فرنٹ کے ساتھ سامنے والا جو پٹی ہے وہ سمال انڈسٹری کے لیے بھی مختص ہے، یعنی کہ M1 کیٹیگری انڈسٹریل سمال انڈسٹری آپ یہیں پہ لگا سکتے ہیں، اور ایک کچھ چند مخصوص جگہیں ہیں کمرشل زون میں بھی ہیں C کیٹیگری کے اندر یہاں پر، اور گرین بیلٹس اور ندی نالوں کے ارد گرد کے علاقے ایلوجیکل کوریڈور، اور یہ موضوع کوسٹل ہائی وے سے تقریباً 3 سے 4 کلومیٹر پر ہے۔ کوسٹل ہائی وے پہ جو پرفوز کوسٹل ہائی وے کی میں بات کر رہا ہوں، یہ موضوع جو ہے پرفوز کوسٹل ہائی وے سے 3 سے 4 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، جبکہ ایکسپریس وے کا تو فرنٹ ہے فی الحال، اور بلوچستان براڈ وے سے بھی یہ موضوع قریب سے گزرتا ہے، بلوچستان براڈ وے جو ہے اس موضوع سے قریب سے گزرتا ہے۔ فی الحال ہم بات کریں گے یہاں زمین کی قیمت اوسطاً کتنا ہے۔ دربیلا جنوبی میں تقریباً اگر ہم اندر والے رقبے کی بات کریں تو 8 سے 10 لاکھ روپے پر ایکڑ کا ریٹ ہوگا، لیکن جو ایکسپریس وے فرنٹ کے ساتھ تھوڑا ریٹ 15 سے 20 لاکھ کے درمیان بھی ہو سکتا ہے، لیکن طویل مدتی نظر سے دیکھیں تو یہاں کی ویلیو میں نمایاں اضافہ متوقع ہے۔ اگر ہم تینوں موضوعات کا موازنہ کریں، تینوں موضوعات کا، اور ان میں فرق نکالیں، اگر ہم فرق کچھ یوں نکالیں کہ گورنڈانی شمالی ایئرپورٹ کے ساتھ منسلک بزنس گرین بیلٹ اور ریزورٹ لینڈ پر مشتمل ہے، گورنڈانی جنوبی جو ہے ایئرپورٹ فرنٹ پہ واقع ایکسپریس وے اور ریلوے ٹریک کے قریب ہے، اور دربیلا جنوبی کی اگر ہم بات کریں رہائشی فلس کمرشل اور انڈسٹریل زون پر مشتمل، فی الحال جو ہے قیمتیں کم ہونے کی وجہ سے زیادہ تر لوگ اس طرف دیکھ رہے ہیں، اور قیمتیں ان موضوعات کی قیمتیں آنے والے ٹائم میں کافی بہتری امکانات ہیں کہ یہ موضوعات کے ریٹیں کافی ہائی ہو جائیں۔ اگر آپ گوادر میں سرمایہ کاری کے خواہش مند ہیں تو یہ
تینوں موزہ جات ضرور آپ کی ریسرچ کا حصہ ہونا چاہیے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں، اور کمنٹس میں بتائیں کہ آپ کو کون سا موضوع سب سے بہتر لگا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔